آہ تمہاری غفلت سے بڑھ کر آج تک دنیا میں کوئی اچنبھے کی بات نہ ہوئی، اور تمہاری نیند کی سنگینی کے آگے پتھروں کے دل چھوٹ گئے۔ آہ تم ایسے نہ تھے۔ آہ میں کیا کروں اور کہاں جاؤں، اور کس طرح تمہارے دلوں کے اندر اتر جاؤں، اور یہ کس طرح ہو کہ تمہاری روحیں پلٹ جائیں اور تمہاری غفلت مر جائے۔ یہ کیا ہو گیا ہے کہ پاگلوں سے بھی بدتر ہو گئے ہو، اور شراب کے متوالے تم سے زیادہ عقل مند ہیں۔ تم کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو، اور کیوں تمہاری عقلوں پر ایسا طاعون چھا گیا ہے کہ سب کچھ کہتے اور سمجھتے ہو، پر نہ تو راست بازی کی راہ تمہارے آگے کھلتی ہے اور نہ گمراہوں کے نقش قدم چھوڑتے ہو۔ تمام کرۂ ارضی کے مشارق و مغارب پر نظر ڈالیے اور ڈھونڈیے کہ پرستاران حق و اسلام کے لیے کوئی ایک گوشہ امن بھی باقی رہا ہے۔ سانپوں کے لیے بھٹ ہیں اور درندوں کے لیے غار ہیں، جہاں امن و بے فکری سے وہ اپنی رات بسر کر سکتے ہیں، مگر آہ پیروان اسلام کے لیے آج تمام کرۂ ارضی میں چار بالشت زمین بھی امن و عافیت کی باقی نہیں رہی۔ گویا اسلام کی پوری 14 صدیوں کی تاریخ اب ایک محض افسانہ ماضی اور حکایت رفتہ ہے، اوراق و دفاتر میں پڑھ لی جا سکتی ہے، مگر بلاد و اقالیم میں دیکھی نہیں جا سکتی۔ میری مجروح آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ کفر و ظلم کے غلبہ و قہر سے ارض الہی کا ایک ایک چپا چیخ رہا ہے۔ پرستاران حق کی غربت و بے کسی ہر طرف سر پیٹ پیٹ کر ماتم کر رہی ہے، اور قضائے کائنات کا ایک ایک ذرہ قائم حق کو ڈھونڈ رہا ہے اور حامیان ملت کو ڈھونڈ رہا ہے۔ شیخ سعدی نے قتل بغداد مرثیہ لکھا، اور ابو البقاء نے تباہی اندلس پر ماتم کیا۔ وقت آ گیا ہے کہ اس عہد کا ایک نیا ابو البقاء اندلس و بغداد کا نہیں بلکہ تمام عالم اسلامی کا مرثیہ لکھے۔ جو قوم اپنے آپ کو بچانے پر قادر نہ ہو، اس کو تحفظات نہیں بچا سکتے۔ کاغذوں کے پرزوں پر لکھے قانون تمہیں محفوظ نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے آپ اپنے اور اپنے پاؤں کی نسوں کو مضبوط کرو۔ دنیا میں وہی بچتا ہے جس کے پاؤں کی نسیں مضبوط ہوں۔ قرآن کا استدلال یہ ہے کہ جس طرح عالم مادی و جسمانی کے لیے ایک قانون طبیعت ہے اور اشیاء کے خواص و آثار ہیں جو کبھی ان سے علیحدہ نہیں ہو سکتے، پانی ڈباتا ہے، آگ جلاتی ہے، زہر کی پیوست ہلاکت کا باعث ہوتی ہے، صالح غذا سے جسم نشو و نما پاتا ہے، ٹھیک اسی طرح عالم معنویات کے لیے بھی ایک قانون طبیعت ہے، اور اشیاء کی طرح عقائد و اعمال کے بھی خواص و نتائج ہیں جو کبھی ان سے الگ نہیں ہو سکتے۔ باطل کے لیے ہمیشہ مٹنا ہے اور حق کے لیے ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ فساد کا خاصہ ہمیشہ ہلاکت ہے اور اصلاح کا نتیجہ ہمیشہ زندگی۔ ظلم و جور ضرور ہے کہ جب کبھی ہو بالآخر شکست کھائے، اور عدل و صداقت کے لیے ضروری ہے کہ جب کبھی ہو فتح پائے۔ قرآن حکیم نے اسی قانون معنوی کو جا بجا سنت اللہ اور نصرت اللہ کے لفظوں سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ فی الحقیقت یہی ناموس خلقت ہے اور آئین طبیعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 قوتیں عطا کی ہیں
دماغ دیا ہے جو ارادہ کرتا ہے، اور اعضاء و جوارح دیے ہیں جو اس ارادے کو فعل میں لاتے ہیں۔ پس ہر انسانی عمل کی کامیابی کے لیے قدرتی طور پر دو باتیں ضروری ٹھہریں: ارادہ کا صحیح ہونا اور فعل کا صحیح طریقہ پر انجام پانا۔ دنیا کا کوئی عمل نہیں جو ان دو شرطوں کے بغیر وجود میں آ سکے۔ علوم و اخلاق میں انہی دو حقیقتوں کو مختلف ناموں سے تعبیر کیا ہے: عزم، منصوبہ، تصور، اعتقاد وغیرہ۔ سب سے وہی حقیقت مراد ہے جو افعال سے پہلے وجود میں آتی ہے اور افعال کے لیے بمنزلہ علت و سبب کے ہوتی ہے۔ جب تک وہ صحیح نہ ہوگی، فعل بھی صحیح نہ ہوگا۔